حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا چھوٹی عمر میں بہت سی مشکلات انہیں دیکھی۔ توجہ فرمائیں، اندازہ لگائیں کہ چند سال کی بچی کے سامنے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پتھر برسائے جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں معاذ اللہ غلاظت پھینکی جائے، عین نماز کے عالم میں جب آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تنگ کیا جاتا ہو، اس بچی کا کیا حال ہوتا ہوگا جب یہ ننھی سی جان اپنے پیارے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے مظالم کو دیکھتی ہوگی اور اپنے والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی بہنوں کو روتے دیکھتی ہوگی، اور اس معصوم کے دل پر الام کا وہ کون سا پہاڑ جو ٹوٹا نہ ہوگا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین اس وقت ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں کے ذبح کی ہوئے اونٹ کی اوجری لا کر سجدے کی حالت میں اس کے کندھوں پر رکھ دے، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر عقبہ بن معیط کافر اٹھا اور اس اوجری کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹے مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ آخر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں، آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے ہٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم علیک بقریش، ترجمہ ہے اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد میں، ان کی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں برابر کی شریک رہیں۔ الغرض 5-6 سال کی بچی والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں میں برابر کی شریک، پیاری ماں آنسوؤں سے دبدباتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر تڑپ جاتی اور دوڑ کر ماں کے سینے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ماں آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود تو اداس ہوتی تھی، لیکن اداس مسکراہٹ لبوں پر لا کر اپنی بیٹی کا دل بہلانے لگتی۔ اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل کچھ دیر بہل جاتا، مگر پھر والد کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم یاد کر کے ان کا دل پھر اداس ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ہر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوئی کسر مشرکین مکہ نے باقی نہ اٹھا رکھی تھی، اور پھر مصیبتوں کا ایک ایسا دور شروع ہو گیا جس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی تھی اور دل پارا پارا ہو کر پانی کی طرح بہہ جاتا تھا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک 7 سال تھی تو جب کفار کی پہنچنے والی اذاسانیوں سے تنگ آ کر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی، جس میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہمشیرہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، وہ بھی تشریف لے گئی۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید مصائب میں مبتلا کرنے کے لیے ایک اجتماع کیا گیا۔ اس اجتماع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا اور اس مقصد کے لیے عہد نامہ کو ایک تحریری شکل دیا گیا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس عہد نامے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ مشرکین مکہ نہ صرف معاشرتی تعلقات ختم کر رہے تھے بلکہ ایک خاندان کے اوپر رزق اور اس کی ذریات کے دروازے بھی بند کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب اپنے سارے خاندان اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں رہنے لگے، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ شعب ابی طالب کے یہ محصورین اشیاء خوردنی میسر نہ آنے کی وجہ سے اکثر اوقات جنگلی بوٹیاں اور درختوں کے پتے کھا کر زندگی کے دن گزارتے تھے۔ ان محصورین میں ام المؤمنین حضرت سیدہ سیدۃ الکبریٰ اور تمام دنیا کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی شامل تھیں۔ ان دل دہلا دینے والے مصائب میں 8-9 سال کی بچی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا حال ہوگا۔ اس محصور مقید ہونے والے مقدس گروہ کے مصائب کا نقشہ
مورخین اس طرح کھینچتے ہیں کہ جن مصائب کو کسی انسان نے کانوں سے سنا نہ ہو اور جن تکالیف کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، قربان جائیں کہ وہ 3 سال کا عرصہ امام الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت استقلال اور صبر و برداشت سے گزارا۔